بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. آج کا جو درس ہے وہ ہمارا حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں، جس میں ہم 8 حق پڑھ چکے ہیں جو آقا علیہ السلام کے مسلمانوں پر یا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں. اس میں جو چھٹا حق ہے اس کا تعلق ہے نبی علیہ السلام کا ذکر کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا. اس میں ہم نے کچھ پوائنٹس پڑھے تھے پچھلے والے سبق میں کہ سیرت طیبہ کی بنیادی طور پہ جو 5 حقوق ہیں اس میں ہے سیرت طیبہ کو پڑھنا، سیرت کو سمجھنا، سیرت طیبہ کو اپنانا اور اسی پر فخر محسوس کرنا. چوتھا تھا سیرت طیبہ کو پھیلانا اور 5واں تھا سیرت طیبہ کا دفاع کرنا. اس میں پھر ہم نے کچھ واقعات پڑھے مختلف صحابہ کرام کے. اس کے ضمن میں یہ تو وہ تھے جس میں آقا علیہ السلام کا ذکر تھا، اور ساتھ میں پھر تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا، اور وہ تب ہوتا ہے جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں. تو آپ کے سامنے بات آئی تھی درود شریف کی، اور درود شریف میں یہ چیز آئی تھی کہ نبی علیہ السلام سے جو والہانہ محبت کرتا ہے، جو آقا علیہ السلام سے عقیدت و محبت رکھتا ہے، اس کا زندگی کا اہم جز بن جاتا ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہوتا ہے یہ درود شریف، یعنی جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے اسے نبی علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ اس کو 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اس کے ضمن میں آج ہم 290 پیج سے پڑھیں گے حقوق مصطفیٰ کی کتاب. حقوق مصطفیٰ کتاب ہے مولانا منیر احمد الوی دامت برکاتہ استاد محترم کی. اس میں درج ہے کہ درود شریف گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے. اللہ کے محبوب پر درود و سلام بھیجنا بھی انہی بخشش کے بہانوں میں سے ایک ہے. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والے 2 بندے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں، اپنے بیانات یا جو بھی کبھی مجلس ذکر ہو یا مجلس تعلیم و تعلم کی ہو، اس میں ابتدا کس سے کرتے ہیں؟ درود پاک سے. حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوں، میں اپنی دعا کا آدھا حصہ آپ پر درود کے لیے مقرر کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنا آپ کو پسند ہو. میں نے عرض کیا 1/4 کر دوں؟ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ اور بڑھا دو گے تو بہتر ہے. میں نے عرض کیا کیا آدھا حصہ کر دوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بالکل درست ہے، لیکن اگر کچھ اور بڑھا دو تو بہتر ہے. تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے عرض کیا 2/3. فرمایا اس میں بھی اضافہ کر دو تو بہتر ہے. میں نے عرض کیا میں اپنی ساری دعا آپ پر درود کے لیے وقف کر دوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر ایسا کرو گے تو تمہارے ہر غم کو دور کر دے گی یہ چیز اور ہر گناہ کو معاف کر دے گی، جب تمہاری دعا کا سارا حصہ درود شریف پر مشتمل ہو. اور یہ ایسی عبادت ہے کہ درود و سلام پڑھنے کی برکت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ درود پڑھنے پر خود معمور ہے، یا یوں کہہ لیں نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا اللہ رب العزت نے خود اپنے اوپر بھی لازم کیا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری سنائی کہ آپ کا پروردگار فرماتا ہے من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ، جو آپ پر درود پڑھتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس پر درود پڑھتا ہوں، اور جو کوئی آپ کو سلام عرض کرتا ہے میں اس پر سلام بھیجتا ہوں. یعنی اللہ کے درود سے مراد ہوتا ہے رحمت بھیجنا. جمعہ کے دن اور جمعے کی رات کثرت درود و سلام کی بڑی فضیلت ہے. صحابہ کرام سے اس دن اور رات میں درود و سلام پڑھنے سے متعلق کثرت کے ساتھ احادیث ہیں. حضرت اوس سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے دنوں میں جمعہ کا دن سب سے افضل ہے،
اس میں حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، اسی میں ان کی روح قبض کی، اسی میں سور پھونکا جائے گا، اسی میں سب بے ہوش ہوں گے. بس اس روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. لوگ گزار ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اس وقت بھلا ہمارا درود پڑھنا کس طرح پیش ہوگا جبکہ آپ رحلت فرما چکے ہوں گے، یعنی مٹی میں دفن ہو چکے ہوں گے. تو آقا نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام فرمایا. مطلب پتہ یہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی ذات پر درود بھیجیں تو آقا علیہ السلام کو پہنچایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے فلاں بن فلاں، فلاں کی بیٹی فلاں کی بیٹی نے آپ پر درود بھیجا ہے یا آپ کے لیے نذرانہ درود پیش کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور تم میری قبر کو عید نہ بناؤ اور مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پہنچتا ہے خواہ تم کہیں بھی ہو. اچھا جی، اب سوال ہے درود السلام پڑھنے کے آداب کیا ہیں. درود السلام پڑھتے وقت تعظیم اور تکریم، تواضع، انکساری کا اظہار علامت محبت ہے، کیونکہ ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب کا ذکر نہایت ادب اور احترام اور تواضع سے کرتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین آقا علیہ السلام کا ذکر نہایت خشوع اور خضوع سے کرتے تھے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے وقت ظاہری اور باطنی ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ تقاضۂ محبت اور عقیدت بھی ہے اور علامت ایمان بھی ہے. اس لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام پیش کرتے ہوئے ان آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے. درود و سلام پڑھنے سے قبل ظاہری صفائی کا اہتمام کرنا، کیونکہ ہر عبادت کے لیے طہارت اور پاکیزگی شرط ہے. اس لیے درود و سلام پڑھتے وقت جسم اور لباس کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے. جس جگہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہو اس کا پاک صاف ہونا ضروری ہے. ایسی جگہ پر درود و سلام پڑھنے سے گریز کیا جائے جہاں پر ظاہری اور باطنی غلاظت اور گندگی ہو. ایسی جگہ پر درود و سلام نہ پڑھیں جہاں گندگی ہو. درود و سلام پڑھتے ہوئے خوشبو لگانا مستحب ہے، پسندیدہ ہے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو بہت پسند فرماتے تھے. درود و سلام باوضو ہو کر پڑھنا چاہیے، اگرچہ بغیر وضو کے درود و سلام پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن باوضو پڑھنا آداب میں شامل ہے. قاضی ایاز رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو مسلمان حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے یا جس کے پاس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے، اس پر واجب ہے کہ وہ خشوع اور خضوع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار پیش نظر رکھتے ہوئے بغیر حرکت کیے نبی علیہ السلام کی ہیبت اور جلالت کو اس طرح ملحوظ خاطر رکھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے وقت ملحوظ خاطر رکھتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا ہے. انہوں نے فرمایا میرے سلف اور صالحین ائمہ اور محدثین کا یہی دستور تھا. درود و سلام پڑھتے ہوئے دل و دماغ کو حاضر رکھنا بہت ضروری ہے. دل کو ہر طرح کے وسوسوں دنیاوی خیالات سے پاک کر کے پوری توجہ اور دھیان سے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنا چاہیے. امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو آپ علیہ السلام کا رنگ بدل جاتا یا آپ رحمۃ اللہ کا رنگ بدل جاتا اور نالہ کنا ہو جاتے، یہاں تک کہ ہم نشینوں پر سخت گران گزرتا. عجیب غیر سی کیفیت ہو جاتی تھی امام مالک رحمہ اللہ کی، کیونکہ انہیں وہ اس استحضار کے ساتھ پڑھتے تھے کہ نبی علیہ السلام سن رہے ہیں اور میرا پڑھنا آقا علیہ السلام تک پہنچایا جا رہا ہے. تو جب یہ استحضار ہوتا ہے تو پھر جو ادب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ہے، نبی علیہ السلام ہم نبی علیہ السلام کے حضور حاضر ہوں تو جو ہمارا ادب ہونا چاہیے، جو ہمارے جسم کی، ہمارے دل کی، ہماری حرکات اور سکنات ہونے چاہیے، کیفیت جو ہماری ہونی چاہیے وہی درود و سلام پڑھتے ہوئے ہمارے دلوں کی اور جسمانی طور پہ ہونی چاہیے. اور جو درود و سلام چھوڑتا ہے اس کے لیے وعید ہے. بارگاہ رسالت میں درود نہ بھیجنے والا اللہ کی رحمت اور فضل سے محروم ہو جاتا ہے، اور وہ فیوز و برکات جو درود و سلام کی بدولت حاصل ہوتے ہیں نہ پڑھنے والے کو حاصل نہیں ہوتے، بلکہ احادیث مبارکہ میں درود و سلام نہ پڑھنے والوں کے لیے بڑی مذمت آئی ہے. فرمایا من نسی الصلاۃ علیہ خطی طریق الجنہ، آقا نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے، من لم یصل فلا دین لہ، جو مجھ پر درود نہ بھیجے اس کا دین نہیں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود السلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ چھٹا حق تھا نبی علیہ السلام کا ذکر اور نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا. اچھا جی، نبی علیہ السلام کیا ہم پر
امت محمدیہ پر اور ہم پر انفرادی طور پر، مجھ پر، آپ پر، سب پر جو 7واں حق ہے وہ ہے دین کی نصرت، نبی علیہ السلام کے دین کی مدد۔ نصرت کا مطلب ہوتا ہے مدد۔ نبی علیہ السلام کے حقوق میں سے ایک بہت بڑا حق ہے دین محمدی کی اشاعت کرنا، نصرت کرنا۔ قرآن عزیز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سو جو لوگ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی حمایت کی اور مدد کی، اس نور کے تابع ہوئے جو آپ کے ساتھ بھیجا گیا ہے، یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ جب امت دین محمد کی مدد کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرے گا۔ اب دیکھیں دین کی اتباع، دین کی اشاعت کرنا، لیکن اب ہمارا دور حاضر ایسے ہے، دین والوں کو ہی اتنا جو ہے نا نشانہ بنایا جاتا ہے، حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دین، اب دیکھیں اگر کوئی اس دین کی طرف آتا ہے تو سمجھا جاتا ہے لائف میں آگے نہیں جا سکتا۔ تو یہ جہاں دین کی مدد کے کرنے والے، یعنی حمایت کرنے والے، دین کی اشاعت میں آگے بڑھنے والے یا دوسروں کو آگے بڑھانے والے، ان کا اتنا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف میں، وہ اس نور کے تابع ہے جس کے جو آپ کے ساتھ بھیجا گیا۔ تو جو برعکس کرتے ہیں دین والوں کو، دین میں ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، ان کے حوصلے پست کرتے ہیں، اعلیٰ ذرفی کا مظاہرہ نہیں کرتے، یا اس کا اینڈ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کا راستہ ہی بدل لیتے ہیں، تو پھر اس کا گناہ بھی ہوگا اس کو جو اس میں اس کا سبب بنا۔ جیسے کوئی اگر دین کی طرف بچہ آتا ہے تو اس کے والدین کی اور اس کے رشتہ داروں کی وہ شفاعت کر سکتا ہے روز محشر، کیونکہ گھر والوں پر اور اس کی جو فیملی والے ہیں وہ اس کی نصرت کرتے ہیں، اس کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو اس کا اتنا درجہ ہے۔ تو اگر کوئی دین سے کسی کو دور کر دیتا ہے تو اس کی قباحت اور اس کا جو عذاب اور کیا بھی اتنا ہی ہوگا جو سبب بنتا ہے۔ تو یہ سبب نہ ہمیشہ خیر کی کاموں کا بنے، کسی کو دین کے کام پہ لگائیں، کسی کو نیکی کے کام پہ لگا دیں، کسی کو عبادت پہ لگا دیں، کسی کو درود پاک پہ لگا دیں۔ مولانا مفتی حسن صاحب دعوت برکاتہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اتنا زیادہ دھیان دلواتے ہیں، فرماتے ہیں کسی کو وضو سکھا دیں، کسی کے پاس بیٹھے میں کسی کو کوئی دعا سکھا دیں، کسی کو کوئی نیکی کی رغبت دے دیں، کسی کو کوئی اچھی بات بتا دیں۔ پازیٹیوٹی جو ہوتی ہے نا بہت اہم چیز ہے، کسی کو کوئی بھی ایسی بات جس سے اس کے حوصلے بلند ہو، پست نہ ہو، اتنی اہم چیز ہے کہ وہ اگر اس لمحہ سنبھل گیا یا سنبھل گئی، جو بھی ہے، جو بھی سامنے فرد ہے، تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے اور بہت بڑی کامیابی بن سکتا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ بچہ آگے پھر آگے کتنا آگے چلا جائے، یا جو دین کا وہ بڑا بھی ہو، بڑے بھی لوگوں کے بھی دل بدل جاتے ہیں، وہ کتنا آگے چلا جائے ہمیں معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ تو اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے یہاں؟ دین کی مدد۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرمائے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، غالب ہے۔ اور جو لوگ جن کو اگر ہم طاقت دیں زمین میں تو نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سب کاموں کا انجام ہے۔ اس ارشاد عالی میں نہایت تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ اب نصرت دین یعنی دین کی مدد میں صحابہ کرام کا کیا کردار ہے؟ حضرات صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کی مدد اور نصرت میں اپنی جان، مال، آل، اولاد، جائیداد، خاندان، گھر بار غر سبھی کچھ قربان کیا۔ رحمت دو عالم کی دین کی اشاعت دین، دفاع دین اور غلبہ دین میں بھی کامل حق ادا کیا، اور آپ کی دین سے ایسی نبھا کی کہ پہلے کسی طبقے نے کسی سے ایسی نبھا نہیں کی، اور نہ ہی قیامت تک کوئی طبقہ کرے گا۔ اب یہ واقعات دیکھے، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہونے کے ساتھ ہی دین حنیف کی نشر و اشاعت کے لیے جدوجہد شروع کی۔ حضرت ابو بکر صدیق قریش میں، حضرت ابو بکر صدیق کو جو مقام و مرتبہ حاصل تھا، جس کی بنا پر وہ قریش میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے تھے، ان کی حیثیت کا ذکر کرتے ہوئے ابن ہشام لکھتے ہیں، ابو بکر اپنی قوم میں بہت تعلقات رکھنے والے، محبوب، نرم اخلاق، قریش میں بہترین نسب والے تھے۔ قریش کے انصاف کا انہیں تمام قریش سے زیادہ علم تھا، اور ان کی اچھائی برائی کو سب سے زیادہ وہ جاننے والے تھے۔ تجارت کرتے تھے، خوش مزاج تھے، ہر ایک سے نیک سلوک کرتے تھے۔ علم و تجارت اور حسن معاملات کا سبب قوم کے تمام افراد آپ کے پاس آتے تھے، سارے لوگ آتے تھے، آپ سے تعلقات رکھتے تھے۔ آپ نے قوم کے ان تمام افراد کو اسلام کی جانب بلانا شروع کر دیا، جس پر آپ کو بھروسہ تھا اور جو کہ آپ کے پاس آتے جاتے تھے اور اٹھتے بیٹھتے تھے۔ تو یہ دین کی اشاعت، کسی کو جوڑ دینا، کسی کو لگا دینا۔ اب تو ہم اتنا کتمان علم کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے اب آپ طالبات نے جو باتیں سن لی اب آپ پر لازم ہے آپ کسی کو بتائیں۔ یہ بہت باریک پوائنٹ ہے، یاد رکھیے گا۔
ورنہ کتمان علم یاد رہتا ہے. کسی کے پاس بیٹھے ہیں, کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خصوصیت بتا دیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شمائل بتا دیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خصلت بتا دیں, یہ لازم ہو جاتی ہے. تو یہ صحابہ کرام نے لوگوں کو جوڑ دیا, لگا دیا. اس میں مثال دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق کے سخت حالات اور بی بی سی کی زندگی میں بھی جان مال رائے مشورہ غرض ہر حیثیت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو اور انجو راحت میں شریک رہے. مکہ میں ابتدا جن لوگوں نے داعی توحید کو لبیک کہا, ان میں کثیر تعداد غلاموں اور لونڈیوں کی تھی جو اپنے مشرک آقاؤں کے پنجہ ظلم و ستم میں گرفتار ہونے کے باعث طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے ان مظلوم بندگان توحید کو ان کی جفاکار مالکوں سے خرید کر آزاد کیا. یہ ہے نصرت دین. جن لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ اور کوششوں سے اسلام قبول کیا, ابن شام نے ان کے نام لکھے ہیں. اب آپ کتنے نام پڑھیں گے؟ ان سب نے حضرت ابوبکر صدیق کی کوششوں سے اسلام قبول کیا. اور آپ حیران رہ جائیں گی کہ ان سب کی پر ایمان لانے کا سبب حضرت ابوبکر صدیق ہے. جیسے دیکھیں حضرت عثمان, حضرت زبیر, حضرت عبد الرحمن, حضرت سعد, حضرت طلحہ, حضرت ابو عبیدہ, ابو سلمہ, ارکم, عثمان بن مسعود, ان کے بھائی قدامہ, ابو عبیدہ بن حارث, سعید بن زید, ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب, اسماء بنت ابوبکر, سیدہ عائشہ, خباب بن ارت, عمیر بن وقاص, عبداللہ بن مسعود, مسعود بن قاری, مسعود بن ربیعہ, سلید بن عمر, ان کے بھائی حاتب بن بلتہ, عیاش بن ربیعہ, ان کی بیوی اسماء بنت سلامہ, عامر بن ربیعہ, عبداللہ بن جہش, ان کے بھائی احمد بن جہش, جعفر بن ابی طالب, ان کی زوجہ اسماء, حاتم بن ابی بن حارث, ان کی بیوی فاطمہ بنت مجلل, خطاب بن حارث, ان کی بیوی فقیحہ بنت یسار, معمر بن حارث, سائب بن عثمان, مطلب بن اظہر, ان کی بیوی رملہ بنت ابی عوف, نعیم بن عبداللہ, عامر بن فہیرہ جو آزاد کردہ غلام ہیں سیدنا ابوبکر صدیق کے, خالد بن سعید, ان کی بیوی امینہ بنت خلف بن اسد, حاتب بن عمر, ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ, واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عامر, عافل, ایاس بن البقیر بن عبد یالیل, عمار بن یاسب, صہیب رومی یعنی صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین. اب کتنے صحابہ کرام ہیں جو سیدنا ابوبکر صدیق کی محنت سے انہوں نے اسلام قبول کیا. اب ہماری دور حاضر میں محنتیں ہی عجیب ہیں. ہماری کبھی یہ محنت نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ پہ کوئی دین اسلام میں پختہ ہی ہو جائے. کتنے ہمارے یہ جن کی کتاب پڑھیں استاد محترم فرما رہے تھے 100 لوگ میرے ہاتھ پہ مسلمان ہو چکے ہیں قادیانی ابھی. اور مولانا منیر احمد علوی صاحب نے اس دن فرمایا پچھلے بدھ کی کلاس میں فرمانے لگے کہ 100 لوگوں کو میں نے اپنے ہاتھ پہ مسلمان کیا. اب یہ ہے مشن لائف کے کہ بھائی سمجھ بھی آتی ہے کہ ان لوگوں نے ان کے ابھی کوئی یہی فتنوں کے دور کے انسان ہیں, اسی طرح کی ان کی بھی خواہشات ہیں, ان کی بھی اپنی زندگی میں مصروفیات ہیں, انہیں بھی معاشرت کا مسئلہ ہو سکتا ہے, معاشی مسائل ہو سکتے ہیں. اسی دور میں جی رہے ہیں, فتنے بھی ہیں, ڈیجیٹل زمانہ ہے, ہر چیز ان کے پاس بھی موبائل ہے, سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے ان سے اتنا بڑا کام لیا. تو ہم بھی بروز محشر کسی کو پیش کر سکیں کہ اللہ یہ دیکھیں یہ میں نے ایک میری محنت تھی, یہ دیکھ لیں. تو ان حضرات نے جیسے سیدنا ابوبکر صدیق نے اشاعت دین میں اتنا بڑا کام کیا. علامہ ابن اسیر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں لکھتے ہیں ان ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر ایک جماعت جن کے ساتھ محبت و تعلق سے اسلام لائی, یہاں تک کہ اشرا مبشرہ میں سے 5 بزرگ بھی ان کے ہاتھ پر اسلام لائے. اشرا مبشرہ میں یعنی وہ 10 صحابہ کرام جنہیں نبی علیہ السلام نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی, ان 10 میں سے 5 کے ایمان لانے کا سبب سیدنا ابوبکر صدیق تھے. ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام کے عقد نکاح میں آئی اس وقت ان کی عمر 40 برس تھی. اب دیکھیں عورتوں کے کردار کو دیکھیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے. یہ بعثت نبوی سے 15 سال قبل کا واقعہ ہے. 15 سال کے بعد جب نبی علیہ السلام پیغمبر ہوئے اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو یہ پیغام سنایا. وہ سننے سے پہلے مومن تھی کیونکہ ان سے زیادہ آپ کے صدق کا دعویٰ کا کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا تھا. پہلی وحی کے نزول کے بعد جب نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے تو آپ جلال الہی سے لبریز تھے. آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا مجھ کو کپڑا اڑا دو, زملونی زملونی زملونی. لوگوں نے کپڑا اڑا دیا تو ہیبت کم ہوئی. حضرت خدیجہ سے غارے ہیرا کا تمام واقعہ بیان کیا اور کہا مجھ کو ڈر ہے. حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ متردد نہ ہو, شک میں نہ آئے, خدا آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, بے قصوں فقیروں کے معاون ہیں, مہمان نوازی اور مصائب میں حق کی حمایت کرتے ہیں. اب دیکھیں ایک بیوی کا کردار کیسا ہے. یہ ہمارے اساتذہ اس بات پہ بہت زور دیتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام پہ وحی کی کیفیت آئی تو حضرت خدیجہ کی کوئی اور سوال یا کوئی شک والی باتیں نہیں تھی. حضرت خدیجہ کے جملے تھے کہ آپ کا رب ساتھ نہیں چھوڑے گا, آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں, فقیروں کے معاون ہیں, مددگار ہیں, بے قصوں کے معاون ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں, مصائب میں حق کی حمایت کرتے ہیں.
کیونکہ یہ ایک بہترین انسان کی علامت ہوتی ہے جو یہ عمل جو یہ کام سیدہ خدیجہ نے نبی علیہ السلام کو یاد دلائے. اس وقت تک نماز پنجگانہ فرض نہیں تھی. آپ علیہ السلام نوافل پڑھا کرتے تھے. خدیجہ بھی آپ کے ساتھ نوافل میں شرکت کرتی تھی. ابن سعد کہتے ہیں نبی علیہ السلام اور حضرت خدیجہ ایک عرصہ تک خفیہ طور پہ نماز پڑھتے رہے. حضرت خدیجہ نے صرف نبوت کی تصدیق ہی نہیں کی بلکہ آغاز اسلام میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی معین و مددگار تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چند سال تک کفار مکہ اذیت دیتے ہوئے ہچکچاتے تھے اس میں بڑی حد تک حضرت خدیجہ کا اثر کام کر رہا تھا. دعوت اسلام کے سلسلے میں جب مشرکین نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی تو حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی و تشفی دی. استیعاب ایک کتاب ہے, اس میں ہے کہ حضرت خدیجہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی تردید یا تکذیب سے جو کچھ صدمہ پہنچتا حضرت خدیجہ کے پاس آ کر دور ہو جاتا کیونکہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی تھی اور مشرکین کے معاملے کو آپ کے سامنے ہلکا کر کے پیش کرتی تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو ان کی ذات سے جو تقویت ملتی ہے وہ سیرت نبوی کے ایک صفحہ سے نمایاں ہے. ابن ہشام میں ہے کتاب ہے, اس میں ہے کہ وہ اسلام کے متعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی مشیر کار تھی. دین کی مدد ہم پڑھیں وہ ٹاپک جس میں ہمارے ذمے میرے اور آپ کے ذمے لازم ہم دین کی اشاعت کریں. اب دین کی اشاعت آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں لیکن پازیٹیو ہو. اب تو ہر بندہ کہتا ہے اللہ معاف فرمائے دین کو اتنا لواری سمجھا ہوا ہے کہ ہر بندہ اس میں اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے. لیکن جو کامل ہے اگر وہ بھی خاموش بیٹھے رہیں کہ کوئی نہیں ہے لیکن جو صحیح علم جانتے ہوں وہ باقیوں پہ چھوڑ دیں کہ وہ سکھائیں گے تو لوگ پھر غلط کاروں کو اپنا پیشوا بنائیں گے. قیامت کی نشانی ہے تو علماء کو حق علماء کو اٹھا لیا جائے گا. لوگ غلط علماء کو علماء نہیں غلط کاروں کو غلط لوگوں کو گمراہوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے. اضلوا فاضلوا کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. غلط لوگ غلط سب سے دیں گے. تو جب انسان کے پاس کسی حد تک صحیح علم ہو صحیح معلومات ہو تو اسے دوسرے تک پہنچانا چاہیے. سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب کبھی بھی حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تو ان کی خوب تعریف فرماتے. آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں غصے میں آ گئی اور میں نے کہا کہ آپ صرف رخساروں والی کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بہتر عورتیں اور اس کی نعم البدل کے طور پہ آپ کو عطا فرمائی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر بدل عطا نہیں فرمایا. وہ تو ایسی خاتون تھی جو مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے. وہ میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے. وہ اپنے مال سے اس وقت میری ڈھارس بنی یا اپنے مال سے انہوں نے اس وقت میری ڈھارس باندھی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری عورتوں سے مجھے اولاد عطا فرمانے سے محروم رکھا. تو حضرت خدیجہ کا کردار بہت زیادہ اس میں بیان کیا گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی عوامی اجتماعات مجالس بازاروں میلوں اور دیگر تقریبات میں اجتماعی سطح پہ لوگوں کو دعوت پیش کی. اسی راہ میں بے پناہ مشکلات کا بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ سامنا کیا. صحابہ کرام میں سے یہ اعزاز سیدنا ابوبکر صدیق کو حاصل ہے. انہوں نے سب سے پہلے اجتماعی سطح پر دعوت کا فریضہ سر انجام دیا. حضرت ابوبکر صدیق اسلام لانے والوں میں پہلے خطیب اور اعلانیہ تبلیغ کرنے والے ہیں. حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب نبی علیہ السلام کے مرد صحابہ کی تعداد 38 ہو گئی تو صدیق اکبر نے نبی علیہ السلام سے اصرار کیا اب کھل کر اسلام کی دعوت دی جائے. آپ نے فرمایا ابو بکر ابھی ہم لوگ تھوڑے ہیں, لیکن ابو بکر صدیق اصرار کرتے رہے جس پر نبی علیہ السلام نے کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کی اجازت دے دی. چنانچہ مسلمان مسجد حرام کے مختلف حصوں میں بکھر گئے اور ہر آدمی اپنے قبیلے میں جا کر بیٹھ گیا. سنیں صرف 38 ہیں, آپ سوچیں صرف 38 ہیں, لیکن وہ 38 بھی تربیت یافتہ تھے نبی علیہ السلام کے اور ان کے حوصلے بلند تھے. تو اب انہوں نے کیا کیا, مختلف حصوں میں بکھر گئے, ہر آدمی اپنے قبیلے میں جا کے بیٹھ گیا اور حضرت ابوبکر صدیق لوگوں میں بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے. سیدنا صدیق اکبر میں سب سے پہلے خطیب ہیں سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو اعلانیہ دعوت دی. مشرکین مکہ ابوبکر صدیق اور دوسرے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے. مسجد حرام کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کو خوب مارا جبکہ ابوبکر صدیق کو خوب مارا بھی گیا اور پاؤں تلے بھی روندا گیا. اور یاد ہوگا آپ کو واقعہ تم نے پیچھے پڑھ لیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کو جب ہوش آ رہی ہے تو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. اس میں کردار حضرت عبداللہ بن مسعود کی بھی نصرت دین میں بہت سارا کردار ہے. اس میں واقعات درج کیے گئے ہیں حضرت ابو ذر غفاری, حضرت طفیل بن عامر کا, حضرت زمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو ذر غفاری. حضرت ابو ذر غفاری کا دیکھیں, حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت ابو ذر غفاری کے قبول اسلام کی طویل روایت بیان کی کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس اپنی قوم میں جانے اور تبلیغ دین کا حکم دیا.
لیکن ابو ذر غفاری نے بڑے جوش اور جذبہ اور جانساری کے ساتھ بارگاہ رسالت میں عرض کیا والذی نفسی بیدہ لاسرخن بہا بین ظہرانہم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس کلمہ توحید کا اعلان کافروں میں پورے زور سے کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری بیت اللہ میں آئے اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دی۔ مشرکین کھڑے ہوئے اور ان کو اتنا مارا، ان کو لٹا دیا، اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کو بچانے کے لیے ان پر لیٹ گئے، ان کو کافروں سے چھڑایا۔ اگلے دن حضرت ابو ذر غفاری نے پھر اس کو ویسے ہی سرعام اعلانیہ دعوت اسلام دی۔ اس روز بھی کافروں نے ان کو خوب مارا، چنانچہ حضرت عباس کی مداخلت سے ہی ان کی جان بچی۔ حضرت عثمان بن مظعون، یہ وہی حضرت عثمان بن مظعون ہے جب آپ کو یاد ہوگا جب ان کا انتقال ہوا تھا تو نبی علیہ السلام نے ان کا بوسہ لیا، اور عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی علیہ السلام نے یعنی میت کا بوسہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جائز ہے۔ قریش کی ایسی مجلس میں تشریف لے گئے جس میں لبید بن ربیعہ دو شعر کہہ رہا تھا۔ اس نے شعر پڑھا خبردار اللہ کے سوا سب چیز باطل ہے، تو حضرت عثمان بن مظعون نے اس کی خوب داد دی، فرمایا تم نے سچ کہا، لیکن جب اس نے دوسرا مصرع پڑھا کہ ہر نعمت کو بالآخر زوال ہے تو حضرت عثمان بن مظعون نے اس کی بھرپور تردید کی اور فرمایا تم جھوٹے ہو، اس لیے کہ جنت کی نعمتوں کو کبھی زوال نہیں، وہ ہمیشہ رہیں گی۔ مشرکین نے گھور کر حضرت عثمان بن مظعون کی طرف دیکھا اور لبید سے کہا تم یہ شعر پھر پڑھو۔ لبید نے پھر پڑھا۔ آپ نے پھر اس طرح سے پہلے مصرعے کی تصدیق اور دوسرے کی تکذیب کی۔ اہل مجلس میں سے ایک احمق شخص اٹھا اور ان پر حملہ کر دیا، ان کو مارا یہاں تک کہ ان کی آنکھ نیلی ہو گئی، لیکن وہ اپنی فریضہ تبلیغ پورا کر چکے تھے۔ تو حضرت عثمان بن مظعون، اب ہم ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں دین کی تبلیغ کریں گے تو ہمیں غائب نہ کروا دیا جائے۔ بہرحال بتانے کا مطلب یہ ہے کہ نصرت دین میں تکلیفیں بھی آتی ہیں، علت ذلت قلت یہ ساری چیزیں شرط ہیں، لیکن اس میں انسان کا اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ صحابہ کرام پر آئی ہے تو میں اور آپ کیا چیزیں، ہمارے پر آزمائشیں ہمارے زمانے کے لحاظ سے آتی ہیں، وہ ان پر ان کے زمانے کے لحاظ سے آئی ہیں، لیکن ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ حضرت صفانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت دین دیکھیں۔ حضرت عدی بن حاتم اپنے قبیلے کے بادشاہ اور مذہباً عیسائی تھے۔ جب اسلامی فوجوں نے ان کے قبیلے پر حملہ کیا تو وہ بھاگ کر شام چلے گئے۔ قیدیوں میں ان کی بہن تھی حضرت صفانہ بنت حاتم، وہ بھی قید ہو کر آئی۔ نبی علیہ السلام کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے خاندان میں واپس جانے کی اجازت دے دی، چنانچہ یہ شام اپنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس آئی اور ان کو اسلام کی طرف بلایا۔ چنانچہ اس کی ترغیب سے حضرت عدی بھی اپنی بہن کے ہمراہ مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے۔ حضرت صفانہ کا ذکر آپ نے پڑھا تھا سیرت صحابیات میں پچھلے سمیسٹر میں کہ یہ اپنے بھائی کے بھی اسلام لانے کا سبب بنی تھی۔ حضرت عمار بن یاسر کا قبول اسلام دیکھیں۔ حضرت عمار کے والد حضرت یاسر قحطانیوں نسل تھے، یمن ان کا اصلی وطن تھا۔ مکہ جب اسلام کا غلغلہ بلند ہوا، حضرت عمار سے صہیب ایک ساتھ ایمان لائے۔ فرماتے میں نے صہیب کو حضرت ارقم کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا تم کس ارادے سے آئے ہو؟ بولے پہلے تم اپنا ارادہ بیان کرو۔ میں نے کہا محمد سے مل کر ان کی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ بولے میرا بھی مقصد یہ ہے۔ تو ایک ہی دروازے پہ کھڑے ہیں عمار بھی اور صہیب بھی۔ اچھا جی، غرض دونوں ایک ساتھ داخل ہوئے۔ ساقی اسلام کے ایک ہی جام نے دونوں تشنہ توحید کو مخمور کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ہی ملاقات میں دونوں اسلام لے آئے۔ حضرت عمار کے ساتھ یا آگے پیچھے ان کے والدین بھی مشرف اسلام ہوئے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمار جس وقت ایمان لائے تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ صرف 5 غلام اور 2 عورتوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا۔ یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کر دیا، ورنہ صحیح روایت کی بنا پر اس وقت تک 30 صحابہ کرام سے زائد لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے جنہوں نے مشرکین کے خوف سے اعلان نہیں کیا تھا۔ حضرت عمار کو ایک بے یار و مددگار غریب الوطن تھے، دنیاوی وجاہت و طاقت بھی حاصل نہیں تھی، اور سب سے زیادہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت سمیہ اس وقت تک بنی مخزوم کی غلامی سے آزاد نہیں تھا۔ حضرت سمیہ کا آپ کو کردار پتہ ہے، سب جانتی ہوں گی، میں پچھلے سبق میں پڑھا تھا کتنا اعلیٰ کردار ہے حضرت سمیہ کا دین اسلام میں۔ تاہم جوش ایمان نے ایک دن سے زیادہ مخفی ہو کر رہنے نہ دیا۔ مشرکین نے ان کو اور ان کے خاندان کو لاچار اور مجبور دیکھ کر سب سے زیادہ مشق ستم بنا دیا۔ کس کے اوپر؟ حضرت عمار بن یاسر پر، کیونکہ یہ بھی حضرت عمار بھی جو ہے وہ غریب، حضرت یاسر بھی، ان کی والدہ سمیہ بھی طرح طرح کے دی غریبوں پر چل جاتی تھی ان کی۔ ٹھیک دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا، دہتے ہوئے انگاروں سے جلایا، گھنٹوں پانی نہیں دیا یا گھنٹوں پانی میں گوتے دیتے تھے، لیکن جلوہ توحید نے کبھی ایسا انہیں غلبہ توحید میں ایسا پارفتہ دیکھا کہ تمام سختیوں کے باوجود اسلام سے پھرے نہیں۔ حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے نہایت وحشیانہ طریقے پر اپنے نیزے سے شہید کیا تھا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں حضرت سمیہ۔
تاریخ اسلام کی پہلی عبرتناک شہادت تھی جو استقلال اور استقامت کے ساتھ راہ خدا میں واقع ہوئی۔ ان کے والد حضرت یاسر اور بھائی عبداللہ بھی اسی گرداب اذیت میں شہید ہوئے۔ تو اس طرح کے واقعات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نصرت اسلام تھا، دین کی اشاعت سے صحابہ کرام نہیں رکے، شہید بھی کیا گیا، میتیں ان کے سامنے اٹھتی تھی، لیکن جو نبی علیہ السلام کا حق تھا اس میں کوتاہی نہیں کی ان حضرات نے، اور وہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی دین کی اشاعت کرنا، اور یہی نبی علیہ السلام چاہتے تھے۔ ایسے گویا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فریضہ اسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فریضہ ادا کر دیا، مطلب یہ کہ ان کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس کو پورا کر رہے ہیں وہ حضرات جو اشاعت دین میں لگے ہوئے ہیں، جو دین کا علم سیکھنے میں، لوگوں تک پہنچانے میں لگے ہیں۔ اسی لیے اس دین میں اللہ رب العزت سے استقامت بھی مانگنی چاہیے اور ساتھ میں ہمت بھی مانگنی چاہیے۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ ماجدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ شیر دن خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے شجر اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا۔ یوں انہیں جہاں اسلام کی شہید اول ہونے کا اعزاز حاصل ہوا تو وہیں یہ شرف بھی ملا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والی واحد صحابیہ بن گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شجر اسلام کے ثمرات سے فیض یاب ہونا ہی آپ کا جرم بن گیا۔ کفر کے اندھوں نے ان پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے کہ الامان والحفیظ۔ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے حضرت عمار اور شوہر حضرت سیدنا یاسر سمیت مکہ مکرمہ کے تپتے صحرا میں مقام ابتح پر ایذائیں پاتے ہوئے دیکھتے تو ارشاد فرماتے اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اہل مکہ بالخصوص دشمن اسلام ابو جہل نے کون سا ستم ہے جو ان پہ نہ کیا، اسے بس اسی بات سے سمجھ لیجئے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو لوہے کی زرہ پہنا کر سخت دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ایک عورت ذات ہو ویسے صنف نازک ہے اور اس قدر ظلم کہ ان کو لوہے کی زرہ اور دھوپ میں لوہا کیسے تپتا ہے وہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ جب دھوپ کی گرمی سے لوہے کا لباس تپنے لگتا ہوگا تو عرب میں سورج کی تپش اور اس پہ لوہے کے آگ برساتے باس آپ کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ مگر قربان جائیے اس شہید اول کی عظمت اور استقامت پر آپ کے دل میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول اللہ کی محبت اس طرح گھر کر چکی تھی کہ اتنی سخت تکالیف کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کا دامن نہ چھوڑا بلکہ ڈٹ کر ان مشکل حالات کا مقابلہ کیا۔ اس سلسلے میں ان سرداران قریش کی عظمت اور برتری کا قطعا لحاظ نہ رکھا کہ جو ہر لمحہ انہیں دوبارہ کفر کے اندھیروں میں دھکیلنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ آپ کا صبر استقامت سے اسلام پر ڈٹ جانا ان سرداران قریش کے منہ پر گویا ایک تماچا تھا، کیونکہ قریش کی عظمت کا سکہ تو پورے عرب پر تھا اور وہ اس بات کو کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ انہی کی آزاد کردہ ایک نادار باندھی ان کی غیرت کو یوں للکارے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس ہزیمت یعنی شکست کو برداشت نہ کر سکے اور آپ کے خون سے سرزمین عرب کو سیراب کر کے اپنے تئیں آپ کا قصہ تمام کر دیا، جس کا سبب کچھ یوں ہوا کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے نیزہ تان کر انہیں دھمکاتے ہوئے کہا تو کلمہ نہ پڑھ ورنہ میں تجھے یہ نیزہ مار دوں گا۔ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینہ تان کر زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ ابو جہل نے غصہ میں بھر کر ان کی ناف کے نیچے اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ خون میں لت پت ہو کر گر پڑی اور شہید ہو گئی۔ اللہ عز و جل ان پر رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ دین اسلام کا یہ لہلہاتا کھیت ہمیں ایسے ہی نہیں ملا بلکہ اس کے لیے ہمارے اسلاف نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، اپنی جان، مال، گھر بار، بیوی، بچے، دیگر اعزاء اور اقربا، غرض ہر چیز دین اسلام کی ترقی اور اعلاء کلمہ حق کے لیے قربان کی ہے۔ اور آج کا مسلمان ٹک ٹاک میں مستغرق ہے اور پیسہ کمانے میں اور پتہ نہیں کس طرح کے ناموں نمود کے پیچھے ایسے لگ رہا ہے جیسے پیچھے بھگائے جا رہے ہیں اور چیزیں آگے بھاگی جا رہی ہیں، اور انہیں شعور بھی نہیں ہے کہ اس چیز سے ہمیں حاصل کچھ نہیں ہونا، لیکن یہ ایسا بھاگنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کو ان کے اس بھاگنے نے تھکا دینا ہے، کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہے نا جس میں ہے کہ وہ تھک جائیں گے، اور واقعتاً ایسا مقابلہ ہے جس میں جانتے بھی ہیں کہ ہمیں فتح نصیب نہیں ہوگی، لیکن جو دین اسلام ہے اس میں جس دین اسلام نے جس مرد کو ایک مقام دیا، رجال قوامون علی النساء، ایک اس کی وجاہت رکھی، ایک اس کی طاقت رکھی، اللہ رب العزت نے مرد کو جو مقام و مرتبہ دیا اس نے اس کا کیا استعمال کیا، اور عورت کو جو مقام و مرتبہ دیا اس نے اس کا کیا استعمال کیا آپ کے سامنے ہے۔ مردوں کو آج کل عورتیں بننے کا شوق ہے، عورتیں جو ہیں وہ مرد بن کے ڈٹ کے کھڑی ہیں۔ مرد جو ہیں وہ اپنے
دین اسلام کے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں اور عورتیں اپنے گھرداری میں اپنے بچوں کو کیسے تیار کر رہی ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے. لیکن بات وہیں آ جاتی ہے، مرد عورت سے تیار ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیاں عورت نے پیدا کرنے ہوتے ہیں. اگر ایک مرد عورت تیار ہے تو ایک خاندان تیار ہوتا ہے. اگر ایک عورت تیار نہیں ہے، اس کے حوصلے پست ہیں، اسے دین کا شعور نہیں، دین کی سمجھ نہیں، اسے دین سے محبت نہیں ہے، اشاعت دین کا شوق نہیں ہے، تو وہ آگے اپنے اولادوں میں وہ شوق نہیں ڈال سکتی، چاہے بناوٹی ہو. لیکن اگر وہ اس کے اندر خود جذبہ ہے، دین اسلام کا شعور ہے، ہمت ہے، اور وہ اس قدر ہی جیسے جن کا ہم نے ذکر پڑھا ہے اتنا جوش رکھتی ہیں. ہمیں اس زمانے میں اتنا جوش بھی کافی ہے، کچھ اور نہیں تو ان جیسی بننے کی کوشش کر لیں. حدیث میں آتا ہے نا، رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنا لو، اللہ کو اس پر بھی پیار آ جاتا ہے. تو اسی طرح ہم کوشش ہی کر لیں، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ پھر اسی طرح کی حضرات تیار ہوتے ہیں. حضرت سمیہ نے پھر حضرت عمار کو تیار کیا نا. تو حضرت عمار کی اگر آپ کوششیں دیکھیں یا ان کی سیرت پڑھیں تو پھر ان کے کردار دیکھیں، ان کے کارنامے دیکھیں جو انہوں نے کیے. کس نے کیا؟ حضرت سمیہ نے تیار کیا. جب انہوں نے ماں کی ضرورت کو دیکھا کہ میری ماں دین اسلام کی پہلی مجاہدہ ہیں، دین اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، دین اسلام کی پہلی شہیدہ صحابیاں ہیں، تو پھر باپ بیٹے کے لیے تو ہر لمحہ وہ ان کے لیے آئیڈیل ہوں گی نا. تو ہم اس لحاظ سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری اپنی اولادوں پر کیسی محنتیں ہیں، ہم نے کس چیز میں انہیں تھکا دیا ہے، اور ہم کیا چاہتے ہیں کل کو ہمارا جو اولاد ہے وہ دین اسلام کے لیے کیا کر سکتی ہے. جب دین اسلام کا آج کی اولاد کو شعور ہی نہیں ہے تو وہ کریں گی کیا. اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے. ھذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام. صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. یہ 2 حقوق تھے، ہم نے آج پڑھ لی. انشاءاللہ اس سے اگلا ہم 8واں حق پڑھیں گے اگلے سبق میں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.